بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رد میں رب کائنات نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ وہی رب کائنات کا گھر ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے کہ جو زمین کے بنانے سے بھی 2000 سال پہلے بنا دیا گیا تھا۔ اے عاشقان رسول، یہ تو معلوم ہو گیا کہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا جو پیدا کیا گیا وہ وہی مقام ہے جہاں آج کعبۃ اللہ شریف موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، کعبۃ اللہ شریف کی عمارت سب سے پہلے کب بنی؟ اس کے سوال کے جواب کے لیے آئیے ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، ایک ایمان افروز حکایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے بابا جان سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے کسی نے آواز لگائی یا امیر المؤمنین، یا کسی نے صدا لگائی کہ یا سیدی ہمیں یہ بتائیے کہ کعبۃ اللہ شریف کب بنا؟ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، پہلا طواف کیا، پہلا چکر مکمل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، کرتے کرتے 7واں چکر مکمل ہوئے، پھر حتیم کعبہ میں آئے۔ حتیم کعبہ میں آ کر آپ نے اس پرنالے کے سامنے میزاب رحمت کے نیچے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ اس طرف متوجہ ہوئے، جو پبلک بیٹھی ہوئی تھی، عوام بیٹھی ہوئی تھی، اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں وہ کون شخص تھا جس نے مجھے صدا لگائی تھی، جس نے مجھے طواف کے دوران آواز لگائی تھی، اس کو حاضر کیا جائے۔ وہ شخص حاضر ہوتا ہے، وہ جب عرض کرتا ہے یا سیدی میں ہوں وہ کہ جس نے آپ کو آواز لگائی تھی۔ آپ نے فرمایا، پوچھا کہ کیا سوال تھا تیرا، کیا پوچھ رہا تھا تو؟ اس نے کہا کہ یا سیدی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا، کعبہ شریف کا طواف کیوں شروع ہوا، کیسے کیا جاتا ہے، کس نے سب سے پہلے کیا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا حضور میں ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا ملک شام میں کون سی جگہ کے رہنے والے ہو؟ عرض کرنے لگا بیت المقدس کے قریب رہنے والا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے توراۃ شریف، انجیل شریف پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں یا سیدی میں نے پڑھی ہے۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے شامی میرا جواب یاد کر لو، اور تم مجھ سے روایت نہیں کرو مگر صرف اسی طرح کی جس طرح میں تمہیں روایت کر رہا ہوں، یعنی اب میں جو کہوں گا منوان اسی طرح بیان کرنا ہے، اس میں آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں کرنی۔ یہاں ایک بات نکتے والی میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سیدی نے یہ پوچھا، امام زین العابدین نے یہ پوچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ مکے کا بدو تو نہیں آ رہا کہ بدو اس طرح کے سوال کریں، انہیں جواب دینے کا کوئی حق، انہیں جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا ملک شام کا رہنے والا ہو۔ پھر بھی پوچھا کہ ملک شام میں بھی ہو سکتا ہے کہ گاؤں گوٹ ہوں گے، گاؤں گوٹ والے کو بھی جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی جاننے والا ہوا، پہچاننے والا ہوا تو اس کو جواب دیا جائے گا۔ اب پوچھا وہاں بھی ملک شام میں بھی کون سی جگہ کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا یا سیدی میں بیت المقدس کے قریب رہنے والا ہوں۔ اب جب یہ کہہ دیا پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس تو نے توریت کو پڑھا ہے، زبور کو پڑھا ہے، انجیل کو پڑھا ہے، توریت اور انجیل کو پڑھا ہے؟ اب یہ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد یہ تھا کہ کوئی جاہل آ کر میرے سامنے سوال تو نہیں کر رہا، کیونکہ جب کوئی جاہل سوال کرے گا اس جاہل کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی جاننے والا اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کرے پھر اس کو تسلی دینا، اسے تسلی بخش جواب دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جاہل کو مطمئن کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتا تو نے توریت پڑھی ہے، تو نے انجیل پڑھی ہے؟ اس نے کہا یا سیدی ہاں میں نے توریت بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے۔ اب جب نے اسے بتایا تو پھر حضور نے اس کو جواب دیا۔ وہ جواب کیسا تھا؟ فرمایا اے روایت سننے والے، جس طرح میں تجھے روایت کروں منوان پبلک میں لوگوں میں اسی طرح تو نے بیان کرنا ہے۔ کہا کہ سب سے پہلے رب کائنات نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہی، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔
قال انی اعلم ما لا تعلمون. جب تخلیق آدم کرنا چاہی، فرشتوں کے سامنے رب کائنات نے مشورہ فرمایا، فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے عرض کی میرے مولا اے اللہ، تو زمین میں اپنا نائب اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا. رب کائنات نے جب یہ جواب سنا فرشتوں کا تو یوں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جب رب کائنات نے یہ فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اب فرمایا کہ فرشتے لرز اٹھے، فرشتے کانپ اٹھے، فرشتے کانپنے لگے. رب کے جلال کی وجہ سے فرشتوں نے کانپنا شروع کیا. اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید ہماری اس بات سے رب کائنات ہم سے ناراض ہو گیا. چنانچہ اب فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کی، رونا شروع کیا. روتے روتے یہاں تک کہ 7 سال تک کا عرصہ، 7 برس کا عرصہ عرش الہی کا طواف وہ رونے کی حالت میں کرتے رہے. آخر کار 7 سال کے بعد رب کائنات نے فرشتوں کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستون والا زبرجد کا ایک گھر بنوایا اور فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو. چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے. اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. پھر اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اور اسی سائز کا گھر بناؤ. پھر جب یہ گھر تعمیر کرنے کے لیے یہ زمین پر فرشتے آتے ہیں، زمین پر وہ گھر تعمیر ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم دیا جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح تم زمین والو تم بھی اسی بیت اللہ کا طواف کرو. ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت بنائی. یہ پیمائش میں بیت المعمور کے برابر تھا. اس وقت کعبۃ اللہ شریف کا طواف صرف زمینی فرشتے کیا کرتے تھے، لیکن حج جو ہوتا تھا وہ زمینی فرشتے بھی اور آسمانی فرشتے بھی آ کر اس کا حج کرتے تھے. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اس وقت کعبۃ اللہ شریف کے پتھر یہ زمین والے پتھر نہیں ہوتے تھے بلکہ اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت کے تھے. پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں کچھ اضافہ کیا، آپ بھی اسی کا طواف کرتے، اسی طرح اسی کی طرف اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. پھر آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت شیش علیہ السلام نے بھی اس کی کچھ مرمت فرمائی. پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ طوفان جسے طوفان نوح بولا جاتا ہے، ان کا زمانہ مبارک تک کعبۃ اللہ شریف یوں ہی رہا جیسا وہ جنت سے جو زبرجد کا وہ جو پتھر تھے، وہ جنتی پتھروں سے جو تعمیر کیا ہوا تھا انہی سے وہ بنا رہا. پھر آخر کار طوفان نوح آیا. اس وقت آسمانی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی، اس کا صرف ایک ہی یاقوت باقی رہا جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور زمینی عمارت گر کر سفید ٹیلے کی شکل میں رہ گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کعبۃ اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا. ان روایات سے معلوم ہوتا ہے زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین کا وہ ٹکڑا پیدا کیا جا چکا تھا جہاں آج کعبۃ اللہ شریف ہے، اور انسان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہو چکی تھی اور فرشتے اس کا حج بھی کیا کرتے تھے. میرے دوست، میرے بزرگ، یہ ہے شان اولیت. جو کہتے تھے کہ بیت المقدس پہلا گھر ہے، ان کو جواب دیا ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ گھر ہے جو رب کائنات نے سب سے پہلے بنوایا ہے، یہ وہی گھر ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ 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 اللہ